رب زدني علما رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 133 سے 135 نمبر آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں متقین کی کچھ خوبیوں اور صفات کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تقوی کا مفہوم اور متقیوں کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے پرہیزگاروں
تقوی والوں متقیوں کی کچھ خوبیوں اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ انسان اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کون سی خوبیاں پائی جانی چاہیے، تو انہی خوبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کیا ہے، اور ان آیات میں 5 خوبیوں اور 5 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یعنی دنیا کے چکر میں آپ آخرت کو نہ بھول بیٹھیں اور اصل منزل جو ہے اس منزل سے آپ غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف آپ بڑھیے، اور اس آخری منزل جو جنت ہے اس جنت کی طرف آپ دوڑیے جو آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے جس جنت کو تیار کیا ہے اس جنت کی طرف آپ دوڑیے۔ اس کے بعد سے اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ متقی کون لوگ ہو سکتے ہیں، کون لوگ وہ پرہیزگار ہیں، ان کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ متقین وہ ہیں، اللہ کے پرہیزگار اور تقوی والے بندے وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو مال انہیں عطا کیا ہے اس مال میں سے جب وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس وقت خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں، تنگی میں ہوتے ہیں تو اپنا ہاتھ روک نہیں لیتے ہیں، بلکہ تنگ دستی کے عالم میں بھی وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین نے جو انہیں مال عطا کیا ہے، جو روزی انہیں دی ہے، اس مال میں سے وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں رہیں، چاہے آسانی ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں وہ دوسرے اللہ رب العالمین کے دوسرے بندوں کے حقوق کو بھولتے نہیں ہیں، فراموش نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر حال میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو جب انہیں بھڑکایا جاتا ہے، جب انہیں غصہ دلایا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کے جذبات سے جب کھیلا جاتا ہے، ان کو بھڑکایا جاتا ہے، انہیں غصہ دلایا جاتا ہے، تو اس پہ بھڑکتے نہیں ہیں، بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں، اس پر وہ صبر کرتے ہیں، اس غصے کو پی جاتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ متقین کی صفت ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے تقوی کو ناپنا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم متقین کے صفوں میں ہیں یا نہیں ہیں، پرہیزگار بندوں میں ہیں کہ نہیں ہیں، تو اسے اپنے اندر ان صفات کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان صفات کو پیدا کرنا چاہیے۔ لوگوں پر خرچ کرنا، غصہ دلایا جائے تو اس غصے کو پی جانا، یہ متقیوں کی صفات ہے۔ جو شخص اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہوگا
وہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرے گا، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایک تیسری صفت یہ ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں سے وہ درگزر کرتے ہیں۔ کسی نے انہیں برا بھلا کہہ دیا، کوئی زیادتی کر دی، کسی کی طرف سے ناگوار باتیں اگر پہنچی ہیں تو اس پر وہ انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اس پر وہ انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آسانی کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے، یعنی لوگوں سے درگزر کر دینا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، اسے نظر انداز کر دینا۔ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے انتقام لینے کے در پہ نہ اڑ جانا، بلکہ اسے نظر انداز کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رہے، متقی بندوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص پرہیزگار ہے، اس سے ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے۔ متقی بھی انسانی ہے، اور انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی گناہوں سے پاک صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو متقیوں سے بھی، اللہ کے پرہیزگار بندوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ لیکن جو متقی ہوتے ہیں، اگر گناہ سرزد ہو جائے، ناشائستہ بات ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جرم اور کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ غلطی ہونے کا اندیشہ ہے، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کے نیکوکار، اللہ کے متقی بندے ہیں، جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد، پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو صرف اللہ ہی بخشتا ہے، یعنی اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہی سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ پانچویں صفت ذکر فرمائی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، اور احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم زیادتی کر رہے ہیں، چاہے کلام کے ذریعہ یا اور کسی چیز کے ذریعہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بندوں کا حق مار جاتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی کبھی کبھی اس برائی پر اڑے رہتے ہیں، اس برائی سے توبہ نہیں کرتا انسان کبھی کبھی۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اس کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، جب کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے اور ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، تو اس برائی پہ وہ ڈٹے نہیں رہتے۔ اگر برائی پہ کوئی شخص مصر ہے، جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جانتا ہے کہ میری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے دوسروں پر، جانتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اسے علم ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود اگر وہی وہ عمل کرتا ہے، اس پر ڈٹا ہوا ہے، تو وہ اللہ کا متقی بندہ نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ پرہیزگار اور متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ
جان بوجھ کر کسی غلطی پر ڈٹا نہ رہے، اس غلطی سے پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرائے۔ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جان بوجھ کر غلطی پر وہ اڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو ان 5 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ویسے بہت ساری صفتیں ہیں متقیوں کی اور پرہیزگاروں کی۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں، جن کے لیے بار بار بے شمار جگہوں پر قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں سنائی گئی ہیں، ان متقیوں کی ایک صفت ہے عدل و انصاف کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا، سچی گواہی دینا، اور اپنوں میں تو کسی حد تک آدمی انصاف کر لے جاتا ہے، لیکن غیر کا جب معاملہ ہوتا ہے، خصوصاً دشمن کے ساتھ انصاف کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ دشمن کے ساتھ آپ انصاف کر پائے، دشمن کے ساتھ سچی گواہی دے پائے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ کے خاطر تم حق پر قائم ہو جاؤ اور انصاف اور درستی کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، کسی قوم کا اختلاف، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے، اس بات پر نہ آبادہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، تو اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ یعنی انصاف کا معاملہ ہر حال میں کرنا ہے، اس لیے انصاف نہیں کہ قریبی ہے اس لیے اس کے ساتھ انصاف ہو، دور کا ہے یا دشمنی ہے، کسی وجہ سے ہمارا اور اس کا اختلاف ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ انصاف نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کوئی شخص کرتا ہے تو وہ متقیوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو، ان کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ انصاف ہی تقویٰ کے قریب ہے۔ آپ غیروں کے ساتھ انصاف کریں گے تب متقی و پرہیزگار ہوں گے اور تقویٰ کے قریب پہنچیں گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یعنی یہ دھمکی بھی اللہ رب العالمین نے دے دی ہے کہ یہ انصاف تقویٰ والے ہی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کوئی شخص کر رہا ہے اس طرح کا انصاف تو سمجھ لو جو کچھ کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اپنا واقعہ بیان کرتے، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نعمان بن بشیر آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم بشیر نے مجھے کچھ ہدیہ اور عطیہ دینے کا ارادہ کیا، اور میری والدہ سے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو یعنی نعمان کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ نے یہ کہا کہ میں راضی نہیں ہوں جب تک کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں، یعنی جو آپ اپنے اس بیٹے نعمان کو دینا چاہ رہے ہیں، جو جائیداد ہے، جو بھی ہدیہ میں دینا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ نہیں بنائیں گے تب تک میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا، آپ غور کریں، انصاف کے تعلق سے کیا سوال کیا، یا بشیر الک ولد سوا ھذا، اے بشیر اس کے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے، یعنی نعمان کے علاوہ آپ کے پاس اولاد موجود ہے؟ فقال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ بھی میری اولاد ہے۔ تو پھر آپ نے سوال کیا اکلہم وہبت لہ مثل ھذا، کیا سب کو اسی طرح سے آپ نے عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے؟
کہ صرف نعمان ہی کو آپ دے رہے ہیں کہ ساری اولاد کو آپ نے دیا ہے، تمام کو دیا ہے؟ قال اللہ، تو بشیر نے کہا کہ اللہ کے وسلم سب کو تو نہیں دیا ہے، بس میں خصوصاً ان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تشہدنی اذن، تب مجھے گواہ نہ بنائیے، تب مجھے گواہ اس پر نہ بنائیے۔ فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم اور زیادتی پر گواہی نہیں دے سکتا۔ یعنی اور آپ نے بعض روایت میں آتا ہے کہ ڈریے اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیجئے، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کیجئے، اللہ کا خوف کھائیے، ڈریے۔ یعنی اگر تقوی اور پرہیزگاری ہوگی تب ناانصافی نہیں ہوگی، اور تقوی اور پرہیزگاری ہے تب انصاف کا معاملہ کرے گا۔ اور جو شخص انصاف سے کام لیتا ہے، چاہے اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ ہو یا دوسرے لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ دشمن بھی ہو، اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ متقی بندہ ہے، وہ متقین کی صفوں میں شامل ہوگا۔ اسی طرح سے متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت، ان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے شبہات سے بچنا۔ دیکھیں انسان کبھی کبھی مسئلہ پوچھتا ہے، حقیقت ہے یہ بات، تو کوشش اس کی یہ ہوتی ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہی فتویٰ دے دے، بالکل گھما پھرا کے، یا کہیں کسی طرح کی رشتہ داری ہے تو اس کا دباؤ، کبھی اگر مان لیتے ہیں کسی طرح کا احسان کیا ہوگا تو اس کا دباؤ۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اس طرح کا فتویٰ مل جائے، یعنی اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین، کہ حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ بھی واضح، اور جن کو حرام کر دیا وہ بھی واضح، لیکن وبینہما مشتبہات، لیکن ان کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں، حرام بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے کاروبار ہیں، بہت سی ایسی کمپنیاں آتی ہیں جن کا معاملہ بالکل واضح نہیں ہوتا، بالکل واضح نہیں ہو پاتا ہے، تو مشتبہ رہتا معاملہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سودی کاروبار میں مبتلا ہے، یا دنیا بھر کی کنڈیشن ہوتے ہیں اس میں، اور زیادہ گہرائی میں آپ جائیں تو تحقیق کیجئے تو پتہ چلتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں غلط ہو رہا ہے، سود میں وہ مبتلا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے اگر آپ دیکھیں گے سرسری نظر سے تو پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس میں روپیہ انویسٹ کرنا یا اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا تو صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یعنی واضح نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے مشتبہات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سے بچنا، لا یعلمہن کثیر من الناس، اور یہ ایسے بہت سے مشتبہات، ایسی مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اگر متقی ہے، تقویٰ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شخص سے بچے گا، یعنی شبہات سے وہ بچے گا، جس کے بارے میں شبہ ہے، تو وہ متقی ہوگا، اور وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت و آبرو کو بھی بچا لے گا۔ لیکن جو شبہات میں واقع ہو جائے گا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا، ممکن ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ چیز حرام ہو۔ تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، متقیوں کی خوبی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں وضاحت نہیں ہے یا جو واضح نہیں ہے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، تو اگر اللہ کا متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، تو اس پرہیزگار اور متقی بندے کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اس کی وضاحت کر دی ہے۔ گویا کہ متقیوں کی ایک صفت ہے مشتبہات سے بچنا، ان سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع میں اس طرح فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی جس میں شک ہو اسے آپ چھوڑ دیجئے، اور اس سے اپنائیے جس میں شک اور شبہ نہ ہو۔
تو متقیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ شک و شبہے میں نہیں پڑتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے حلال کر دیا ہے اس کو اپناتے ہیں، جن کو واضح طور سے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شبہات ہیں ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ حقوق کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو احسان کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ احسان کے درجے پہ فائز ہوتے، کیا مطلب ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان کے اوپر واجبی حق ہے اس کو تو دیتے ہی ہیں، یعنی جو فرض ہے جس کے دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یا جس حق کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، اس کی ادائیگی تو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مزید کرتے ہیں، تو یہ احسان ہوتا ہے جو ان کے لیے واجب نہ ہو، ضروری نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جب اس موقع کا ذکر کیا ہے جب میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ علیحدگی جب اختیار کرتے ہیں، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ عورت جسے طلاق دے دی جا رہی ہے، کافی دنوں تک ہم ساتھ رہے لیکن اب ایسے اختلافات، اتنا شدید اختلاف پیدا ہوئے کہ جدائی اختیار کی جا رہی ہے، آدمی کوشش کیا کرتا ہے کہ طلاق نہ دے، اسے خلا لینے پہ مجبور کر دے کہ اس سے مزید مال حاصل کر لیا جائے، اسے مجبور کرتا ہے انسان۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ جسے تم طلاق دے رہے ہو، جو واجبی حق ہے وہ تو دینا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ طلاق دی جانے والی عورت پر جو واجب اور ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھلائی کے ساتھ اسے کچھ مال بھی دے دو، کپڑے کا جوڑا بھی دے دو، مکان دینا چاہو وہ بھی دے دو، یعنی کچھ مال اسے دے دو۔ آپ اس کے ساتھ اتنے دنوں تک رہے ہیں، آپ کی اولاد اس سے ہیں، کافی دنوں تک آپ اس کے ساتھ شریک بن کر رہے ہیں، آج اختلاف ہو گیا ہے اور ایک دوسرے سے بغض اور عناد کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، لیکن اس دور کو بھولو نہیں، بلکہ جب اسے رخصت کر رہے ہو تو اسے بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ کچھ اور رقم دے دو، کچھ اسے ساز و سامان دے دو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی دے نہ دے، حقاً علی المتقین، کہ جو اللہ کے متقی بندے ہوں گے ان کے اوپر تو ضروری ہے، یعنی عام انسان دے نہ دے، لیکن جس کو اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہوگا، وہ شخص ضرور طلاق دینے کے باوجود بھی اسے کچھ ہدیہ، اسے کچھ تحفہ، اسے کچھ مال بطور احسان دے دے گا۔ تو متقیوں کی یہ خوبی ہوتی ہے، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کی خوبی یہ ہوتی ہے جب حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس حقوق کی ادائیگی میں احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات اور کہ فتوے سے بڑھ کر ان کا تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ فتوے سے زیادہ بڑھ کر ان کا تقویٰ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، فتوے کا دائرہ تو بہت وسیع ہوتا ہے لیکن تقویٰ کا جو دائرہ ہوتا ہے بڑا تنگ ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ ریشم کا جوڑا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس موقع پر ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک قبا، ایک لباس، ایک کرتا ہدیہ میں پیش کیا گیا، تو فَلَبِسَهُ فَصَلَّ فِيهِ، حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا جوڑا پہنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ریشم مردوں کے لیے حرام نہیں تھی، تو آپ نے اس میں نماز بھی پڑھی، ریشم کا جوڑا آپ نے پہنا اور اس میں آپ نے نماز بھی پڑھی، لیکن ثُمَّ انصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اتنا زور سے اسے نکالا، یعنی اس انداز میں گویا کہ آپ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، پسند نہیں آ رہا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو پڑھ لی اس میں کیونکہ حرمت کا نزول تو ہوا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا وہ لباس پسند نہیں آ رہا تھا، نفرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا، اور آپ نے فرمایا کیا؟ آپ نے جو بات کہی، وَقَالَ لَا يَنبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ،
یہ عام مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں، اس وقت تک کیونکہ جائز تھا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور کہا کہ لا ينبغی ھذا للمتقین، یہ جوڑا متقیوں کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو متقیوں، دیکھیں فتویٰ کیا تھا کہ اس وقت تک جائز ہے، فتویٰ تو یہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ہونے کے باوجود کہہ دیا کہ متقیوں کے شان کے خلاف ہے، یعنی متقیوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور آپ نے وہ جوڑا نکال دیا۔ تو جو اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے، فتوے میں اگرچہ آسانی ہو، لیکن اس کے تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر عمل کرتا ہے۔ ایک روایت اور ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو انہیں خراج دیا کرتا تھا، کما کے لاتا تھا اور اسے آپ کھاتے تھے۔ ایک دن اس نے لا کر کے کچھ دیا مال، اور آپ نے تناول فرمایا، کھا لیا۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے، غلام نے پہلے کچھ نہیں پوچھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیتے ہیں، پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ معلوم ہے کہ یہ مال کہاں سے میں لایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام جب نہیں لائے تھے اس سے پہلے میں کہانت کیا کرتا تھا، غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا، اور کہانت وانت مجھے نہیں آتی تھی، بس جھوٹ موٹ کی کر دیا کرتا تھا، اور آتی مجھے کچھ نہیں تھی کہانت۔ لیکن وہ آدمی آج مجھے ملا، اور اس وقت اس نے اجرت نہیں دی تھی، اس کی اجرت آج دیا ہے اس نے، اور وہی آپ نے کھایا ہے۔ آپ بتائیے فتویٰ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی شخص آئے آپ سے کہے کہ بھائی مجھے اس نے غیر اللہ کے نام کی چیز دے دی اور بتایا نہیں، میں نے کھا لیا ہے، تو اب فتویٰ کیا ہوگا؟ فتویٰ تو یہ ہوگا آپ توبہ کریے، اور آپ نے کھا لیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کو علم نہیں تھا اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، آپ توبہ کر لیجئے کہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن فتویٰ تو یہ ہے کہ اب تو جائز ہی ہے نا، کھا لیا، معلوم ہی نہیں تھا، اس میں کیا مواخذہ ہوگا؟ لیکن وہاں بھی وہی بات تھی کہ جب کھا لیا، علم ہی نہیں تھا، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے درگزر فرمائے گا۔ فتویٰ تو یہی ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کا تقویٰ دیکھیے، کہتے ہیں فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہو گیا کہ اس نے تو حرام مال، ناجائز طریقے سے کمائے ہوا مال کھلا دیا ہے، تو ان کا تقویٰ دیکھیے کہ منہ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور پیٹ سے سارا کا سارا قے کر دیتے ہیں، جبکہ قے کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے سارا کا سارا جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ قے کر دیا۔ تو یہ متقیوں کی صفات ہے کہ فتوے سے بڑھ کے ان کا عمل ہوتا ہے۔ سامعین کرام، خصوصیات اور ان کی خوبیاں تو بہت ہیں، لیکن یہ چند خوبیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں کہ خوشحالی اور تنگ دستی کے موقع پر خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں سے درگزر کرنا، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ و استغفار کرنا، جان بوجھ پر گناہوں پر اڑے نہ رہنا، عدل و انصاف کرنا، شبہات سے بچنا، حقوق کی ادائیگی میں احسان کا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو متقیوں اور پرہیزگار بندوں کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے انہی بندوں کی صفوں میں تو فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو خوبیاں متقین کی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان خوبیوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم لکم الرؤوف الرحیم۔